انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے اپنی گری ہوئی زبان سے جن ہستیوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان مبارک ہستیوں کا نام اپنی اس گندی زبان سے لوں۔ میرا تو یہ ایک ضمیر ہے اور آواز ہے کہ ان کا نام لینے سے پہلے اپنی زبان کو 10 دفعہ غسل دیا جائے اور پھر اس پر آب زمزم چڑھایا جائے اور پھر انتہائی ادب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا نام مبارک لیا جائے۔ یہ ایسی مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کا نام رکھنے والی وہ ذات ہے کہ جس کو سرور کائنات، سارے جہانوں کا سردار، امام الانبیاء، امام الرسل کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو اتنی بڑی ذات ہے وہ ان کا نام رکھنے والی ہے، ان کا نام بھی اتنے ہی مبارک ہے اور وہ شخصیات بھی اتنی مبارک ہیں کہ جن کے ہم قرآن و سنت میں فضائل پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رب کائنات نے کوئی خاص فضل فرمایا ان لوگوں پر کہ اپنی محبوب کی زبانی ان لوگوں کے فضائل اور مناقب لوگوں کو سنوائے۔ اور وہ ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا لفظ جگر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا حقیقی خون، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما۔ اور بالخصوص اس موقع پر ہم اہل سنت والجماعت جہاں صحابہ کرام کو عقیدت اور احترام کے ساتھ ان کی عظمت اور ان کی شان بیان کرتے ہیں، تو وہاں اہل بیت کے اس شہزادہ کی عظمت اور شان کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر ان کو لوٹ کرائے، ان کو ناز کروائے۔ یہ وہ شخصیت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب یہ حدیث پاک بیان کرتے تھے تو فرماتے تھے قال جدی، میرے نانا نے یوں فرمایا، تو اپنے نانا کی طرف قال جدی، میرے نانا نے یوں فرمایا، یوں فرماتا ہے۔ ایک دفعہ وضو کر رہے تھے تو دوران وضو کسی نے ان کو دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ مجھے میرے نانا نے یہ وضو کرنا سکھایا ہے، علمنی جدی، میرے نانا نے مجھے وضو کرنا سکھایا ہے۔ تو جن کی شروع میں تربیت کرنے والے وہ ذات ہیں کہ جن کی تربیت خود رب کائنات نے کی ہے، وہ خود ذات ان کی تربیت کر رہی ہے، تو ان پاک نفوس اور پاک ہستیوں کا ذکر یقیناً ہمارے ایمان کو جلا بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی ذکر کے سبب ہم سب کی مغفرت فرمائے، انہی سے محبت کے سبب ہم سب کو اللہ تعالیٰ آخرت کی مشکلات سے نکال دے اور آسان فرمائے۔ تو آج میں ان کی زندگی کے آخری ایام کو بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کر کے ہم سب کو صحیح طور پر حسینی بننے کا جو شرف عطا فرمائے اور ہمیں ان کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی ایک جنگ معروف ہے۔ اس جنگ کے بعد دشمنان اسلام کو ایک موقع مل گیا کہ اسلام کی دراڑوں میں اب خوب ہم محنت کر کے ان کو ختم کر دیں، اسلام کی دیواروں میں ہم دراڑیں ڈال دیں، اسلام کو ہم ہلا کر رکھ دیں۔ انہوں نے خوب پروپیگنڈے کیے اور اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں کئی فرقے بن گئے اور حقیقت میں کوئی لڑائی نہیں تھی، حقیقت میں دونوں فریق حق پر تھے، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ۔ ان کے حق ہونے کی دلیل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ
جب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے خلافت حضرت حسن کے سپرد کر دی. یہ طریقہ حضرت حسن نے جاری فرمایا، خلافت ان کے سپرد کر دی. فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے بات کر دیا گیا ہے اور میرا بچنا مشکل ہے، لہٰذا آپ خلافت سے بالغ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 5 مہینے خلافت پر اپنے آپ کو بٹھایا. 5 مہینوں کے اندر جب انہوں نے جانچ پڑتال کی تو اس نتیجہ پر پہنچے کہ میرے چچا امیر معاویہ وہ بھی غلط نہیں تھے، میرا باپ علی المرتضیٰ وہ بھی غلط نہیں تھا. یہ کون ہے؟ علی المرتضیٰ کا کون ہے؟ یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ کا لخت جگر ہے. یہ کون ہے جس کو دنیا حسن کے نام سے یاد کرتی ہے؟ رسول اللہ نے ان کا نام خود حسن رکھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں کندھے پر بیٹھنے والا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبنی ھذا سید، حضرت حسن کے بارے میں فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے. لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمین، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ شاید کہ اللہ اس کے ذریعے 2 مسلمانوں کے بہت بڑے گروہ میں شروع کرا دے گا. غرابت کائنات کو خبر دے رہے ہیں. تو حضرت حسن نے جب دیکھا کہ میرا چچا معاویہ بھی غلط نہیں ہے، میرا باپ علی بھی غلط نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. حضرت حسین کو بھی لے گئے اور خود بھی جا کر بیعت کر دی اور دستبردار ہو گئے. حضرت حسن سے بڑھ کر علی المرتضیٰ کا کوئی وفادار نہیں. حضرت حسن سے بڑھ کر علی المرتضیٰ کا خون کسی اور کے اندر نہیں ہے. حضرت حسن کے اندر علی المرتضیٰ کا خون ہے اور حضرت حسن نبی علیہ السلام کا نواسہ ہے. اس نے سلو کر لی، سلو کر کے یہ پیغام دیا کہ نہ میرا باپ غلط تھا نہ میرا چچا معاویہ غلط تھا. یہ پیغام دیا. لیکن یہ لوگ حضرت حسن سے ناراض ہیں کہ سلو کیوں کی؟ کیونکہ ان کا مقصد حضرت علی اور حضرت معاویہ کی توہین نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد اسلام کے اندر دراڑیں پیدا کرنا تھا. وہ مقصد جو ان کا تھا وہ ختم ہو گیا. پھر سلو ہو گئی، مسلمان ایک قلعہ تلے جمع ہو گئے. اب حضرت امیر معاویہ جب خلافت پر آئے تو انہوں نے 20 سال کے قریب حکومت کی. اس حکومت کے آخری دوران جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے چند لوگوں سے مشورہ لے کر یہ طے کیا کہ میں اپنے بیٹے یزید کو حکومت دینا چاہتا ہوں. مشورہ دینے والوں میں کچھ صحابہ بھی ہیں، کچھ تابعین بھی ہیں. اب ہم یہ کہیں کہ یزید وہ شرابی تھا، کبابی تھا، تاریخ کے اندر اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تھا. لیکن ایک بیٹا، میں آپ بات کرتا ہوں، ایک بیٹا جتنا بھی جو ہے نا بگڑا ہوا ہو نا، باپ کے سامنے اس کو سگریٹ پیتے ہوئے حیا آتی ہے. باہر جو سگریٹ پیے گا، چرس پیے گا، باہر جا کر شراب پیے گا، لیکن باپ کے سامنے جو ہے نا وہ کتراتا ہے جیسے میں باپ کے سامنے کیا سگریٹ لگا کے بیٹھا. محمد بن حنفیہ، حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ، ان کی آپس میں گہری دوستی ہے، یزید اور محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ وہ بھی کہتا ہے کہ میں یزید کو فاسق و فاجر نہیں پاتا تھا، میرے سامنے بھی وہ غلط کام نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ جانتا ہے وہ غلط تھا یا ٹھیک تھا، ہم اس کے حامی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں. جو تاریخ کے اندر ہمیں بات ملی ہے، حق بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے. حضرت امیر معاویہ نے اس کو اچھا سمجھتے ہوئے خلافت دے دی، حکومت دے دی اور وصیت کی. تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ اپنے خلدون اٹھاؤ، اس کے اندر وصیت لکھی ہوئی ہے. امیر معاویہ نے وصیت کی اور پیشین گوئی کی کہ یزید میں تجھے تخت دے رہا ہوں، لیکن میرے جانے کے بعد لوگ حضرت حسن یا حضرت حسین کو کھڑا کریں گے، وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. حضرت حسن کو وفات پا کر حضرت حسین کو کھڑا کریں گے. تو آپ کو میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے مقام کا لحاظ کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ داری ہے اس کا ضرور لحاظ کرنا. خبردار میرے بعد ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے بہت قریبی ہیں. یہ حضرت امیر معاویہ کی وصیت تاریخ کے اندر موجود ہے، خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جو حضرت امیر معاویہ اور یزید سے برملا دشمنی کا اعلان کرتے ہیں. تو انہوں نے وصیت کی، وہ دنیا سے چلے گئے. یزید تخت پر آ گیا. جب یزید تخت پر آیا تو اس وقت حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر نہیں پھیلی تھی، ادھر ادھر نہیں پھیلی تھی. یزید نے ملک شام کے اندر تخت سنبھال لیا اور اس نے مدینہ کے گورنر اس کو خط لکھا کہ میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں، آپ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین رضی اللہ عنہما
ان دونوں سے بیعت لیں، اور بھی کوئی صحابہ تھے، ان سے مجھے خطرہ ہے کہ یہ میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، آپ ان سے بیعت لیں۔ اب ایک بادشاہ ایک اے سی کو، مثال کے طور پر یہاں جو صدر ہے وہ ہمارے جنگ کے اے سی صاحب کو کہے کہ آپ نے ایک جنرل سے میرے حق میں بیعت لینی ہے، ایک جنرل ہے، جنرل کی ایک پاور ہوتی ہے، لوگوں کیا اس کا مقام ہوتا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اتنے عالی شان، اتنے ہستی، بہت بڑی ہستی، اور وہ یزید وہاں بیٹھ کر گورنر کو کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ پر میرے لیے ہاتھ رکھواؤ۔ یہ حضرت حسین کی توہین تھی کہ ایک عام آدمی جس کی حیثیت ایک ملازم کی ہے، اس پر وہ ہاں گورنر ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ آپ میرے حق میں بیٹھ کرو۔ حضرت حسین کو اس نے بلوایا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو شاید خبر پہنچی ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وفات پا چکے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خبر سنی، پریشان ہو کر وہیں دعائیں مغفرت کی، ان کے لیے اچھے کلمات بولے کہ بہت اچھے نیک سیرت، با کردار اور مسلمانوں کی بات روٹ سنبھالنے والے انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمایا، ان کی لفظشات و درگزر فرمایا۔ اس نے پھر دوسرا فرمان بھی سنایا کہ شاہی فرمان یزید تخت پر آ گیا ہے، اس کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ میں آپ سے بیعت ہوں، اور عبداللہ بن زبیر کو بھی بلوایا۔ یہ دونوں صاحب تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک دن کے لیے مہلت دیجیے، میں کل تک آپ کو جواب دوں گا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے جو ہے نا بیعت ایسے نہیں کرنی، میں بیعت کروں گا تو ایک بہت بڑے مجمع میں کروں گا، میں چھپ کر بیعت نہیں کرتا، لہذا مجھے کچھ دیر کے لیے وقت دیا۔ جب اس نے چھوڑ دیا، مدینہ کے گورنر نے اس نے چھوڑا، اس کا نام تھا ولید بن عتبہ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور آپ سوچ کر فیصلہ کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں سے فیصلہ کیا کہ مجھے اس کی بیعت نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک 2 ٹکے کا آدمی، یزید نے اگر خلافت سنبھالنی تھی وہ میرے پاس آتا، ہمارا بھی ایک نام ہے، اور نام تو تھا، ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ حضرت حسین کوئی عام ہستی تو نہیں ہے، اس وقت صحابی تھے، یزید ایک تابعی ہے، صحابی کا مقام سارے تابعی اکٹھے ہو جائیں اس کے مقام تو نہیں پہنچ سکتے، صرف صحابی ہی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا خون ہے حضرت حسین، ان کا بہت بڑا مقام اور شان ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر یزید کو شوق تھا، ہم صحابہ کی جماعت موجود ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیتے آتے، بھائی آؤ ہم آپ سے بیعت کرنے کے لیے لے آئیں، یا آپ مجھے بلوا لیتے میں جو ادھر چلا جاتا، لیکن یہ کون سی بات ہے کہ ایک عام سے ملازم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ پر میں ہاتھ رکھوں، اس لیے میں اس کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا اور شعبان کے اندر وہاں مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ چلے گئے، مکہ میں جا کر بڑے بڑے صحابہ اکرام سے ملاقات ہوئی، وہاں مکہ کے اندر عیش اختیار کی، 3 مہینے 4 مہینے وہاں مکہ کے اندر گئے۔ اب جب مکہ کے اندر گئے تو وہاں پیچھے بیٹھے کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے انتظام کیا، انہوں نے خطوط روانہ کیے، اور ایسے خطوط لکھے، اتنے خطوط لکھے کہ بعض تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ 12 سے زیادہ ٹوکریاں ان کے پاس خطوط کی بھر لی، 12 سے زیادہ ٹوکریاں بھر لی، اور ہر آدمی کے خط کے اندر اپنا لہجہ ہوتا تھا، ہمارا امام نہیں ہے آپ ہمارے امام بن کر آ جاؤ، ہمارا مقتدا نہیں ہے آپ ہمارے مقتدا بن کر آ جاؤ، ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے آپ ہمارے خلیفہ بن کے آ جاؤ، ہمیں ضرورت ہے آپ کی، آپ ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے آ جاؤ۔ اور بعض نے تو یوں لکھا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں درخواست کریں گے کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت رکھنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں آئے۔ یعنی انتہائی خطوں کے اندر درد تھا، ان لوگوں کا درد دکھائی دے رہا تھا کہ واقعی وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاصگار ہیں، حضرت حسین کو چاہنے والے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں مشورہ کیا، صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، تو مشورہ کرنے میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اے حسین رضی اللہ عنہ، اے شہزادہ رسول، اے علی المرتضیٰ کے لخت جگر، ہم آپ کو یہ کبھی مشورہ نہیں دیتے کہ آپ کوفہ میں جائیں اور وہاں جا کر ان لوگوں سے وفا کی توقع رکھیں، کیونکہ آپ کے باپ سے یہ لوگ غداری کر چکے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو کوفہ کی مسجد کے دروازے پر کوفیوں نے شہید کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو بلا رہے ہیں، ہم آپ کو کبھی مشورہ نہیں دیتے۔ حضرت حسین ان کے سامنے خط کرتے رضی اللہ عنہ، بھائی یہ خط پڑھو، فرماتے ٹھیک ہے ان کے خط ہیں، یہ ان کی التجائیں ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں، لیکن ہمیں کوفیوں پر ذرا برابر اعتبار نہیں ہے، آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوفیوں کا ایک وفد پہنچ گیا، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے،
ان کا ایک وفد پہنچ گیا. اس وفد نے جا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی خوب آوازانی کی. آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، آپ کی بہت ضرورت ہے، ہم آپ کی امامت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں حکومت کے لیے گئے تھے، خلافت دینے کے لیے گئے تھے. یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ حسن و حسین دونوں بھائی ہیں، دونوں کے اندر علی و فاطمہ کا خون ہے رضی اللہ عنہما، دونوں کے اندر ان دونوں کا خون ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ خلافت کی اہمیت کوئی نہیں، انہوں نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی. تو حضرت حسین جو اس کا بھائی ہے، اس کو خلافت کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا کردار تو یہ ہے کہ صبح سے شام تک 1000 نوافل پڑھتے تھے، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور رات تہجد میں گزارتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے. تو جو آدمی اتنی عبادت میں مشغول ہو، صدقات خیرات تو ان کے معروف و مشہور ہیں، اتنے بڑے سخی تھے کہ خود گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور جو در پہ آتے تھے وہ کبھی جو ہے نا خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے. انہوں نے سخاوت نبی علیہ السلام کی گود سے سیکھی. ان کو خلافت کی کیا ضرورت تھی؟ خلافت لینے کے لیے، حکومت لینے کے لیے نہیں گئے. وہ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری امامت کے لیے ہیں. تو بعض صاحبہ نے مشورہ دیا کہ آپ مہربانی کر کے تشریف نہ لے جائیں، کوئی اپنا قاصد روانہ کر دے، وہاں جائے گا، وہاں کے حالات دیکھے گا، حالات دیکھنے کے بعد آپ کو متنبع کرے گا، پھر آپ تشریف لے جانا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی رائے مان لی، اور حضرت مسلم بن عقیل آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو روانہ فرما دیا کہ آپ جائیں اور وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں. اب مسلم بن عقیل وہاں سے روانہ ہوئے. مسلم بن عقیل مکہ سے مدینہ گئے، اور 1-2 صاحبزادے ان کے ساتھ تھے، اور یہ 7 آدمی وہاں سے روانہ ہوئے کوفہ کی طرف. اب جا رہے ہیں، جاتے جاتے جب کوفہ میں پہنچے تو کوفی جو خط لکھ رہے تھے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا بڑا پرزور استقبال کیا. 1000 آدمی نے جاتے ہی ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، ہم جو ہے نا حسین کے حق میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اور پھر خوب نعرے لگائے، خوب نعرے لگائے. اس وقت کوفہ کے اندر جو گورنر تھا نعمان بن بشیر، وہ بہت شریف آدمی تھا. نعمان بن بشیر یہ گورنر تھا، حضرت امیر معاویہ کا مصدر کرتا تھا، لیکن یزید میں بعد میں خلافت پر آ گیا، وہ حکومت پر آ گیا. تو نعمان بن بشیر نے جب دیکھا کہ حالات بدل رہے ہیں، اور پھر پوچھا بھائی کون آ گیا ہے یہاں، بتاؤ مجھے. لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی ہے، مسلم بن عقیل ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا رشتہ دار ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی ہے. انہوں نے فرمایا جب تک یہ ملا میرے سامنے نہیں آئے گا، لوگوں کو سامنے نہیں لائے گا، میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ اس کا نظریہ تھا، جو اس وقت نعمان بن بشیر کوفہ کا گورنر تھا. تو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 1000 آدمی میں جاتے بیعت کر، اور شام تک 80,000 کوفی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے. کتنے؟ 80,000 کوفی غدار، انہوں نے 80,000 لوگوں نے بیعت کر. اب 80,000 بندہ ایک طرف، اور باقی وہ شہر کتنا تھا، اس کے اندر کتنے لوگ تھے. حضرت مسلم بن عقیل بڑے مطمئن ہو گئے. مطمئن ہو کر انہوں نے خط لکھا کہ جب میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو اتنے لوگ میرے آس پاس ہوتے ہیں، اور جب میں گلی میں گزرتا ہوں تو یہ لوگ مجھے گزرنے نہیں دیتے، کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، یہ ان کے اپنے جذبات تھے. یہ میرے ساتھ اتنی وفا کر رہے ہیں، یہ واقعی وفادار ہیں، آپ تشریف لائیے. یہ خط لکھ کر روانہ کر دیا. جب خط لکھا گیا، اور یہی بات جو نعمان بن بشیر نے، جو اس وقت گورنر تھا کوفہ کا، اس کے حالات جب لوگوں نے دیکھے، تو وہاں جو شامی فوج کے لوگ تھے، جاسوس تھے، ان جاسوسوں نے شامی حکومت کی طرف خبر پہنچائی کہ حالات بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں. اور پھر وہاں کوفہ کے اندر آپ کے خلاف غداری ہو رہی ہے، آپ جو ہے نا حالات کا جائزہ لیں. تو اس وقت یزید نے اس کو معزول کر دیا، نعمان بن بشیر کو معزول کرتے عبید اللہ بن زیاد کو اس نے گورنر مقرر کیا. ذرا سونا بند کریں، میں نے بڑی محنت کی ہے، کل سے میں محنت کر رہا ہوں، کل سے میں نے محنت کی ہے. آپ جو ہے نا سوئیں گے اس طرح کر کے تو پھر مزہ نہیں آئے گا. خوش بھی پڑے. عبید اللہ بن زیاد آ گیا. اور یہ کیسے آیا؟ یہ عبید اللہ بن زیاد جو ہے نا مدینہ کے راستہ سے کوفہ میں داخل ہوا. یہ اکیلا تھا، اپنے سواری پر سوار تھا، اور اس نے منہ چھپایا ہوا تھا. اور جب اندر داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا امام حسین آ گئے ہیں. منہ تو چھپایا ہوا تھا، لوگوں نے سمجھا امام حسین آ گئے ہیں. اور پھر انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، واہ حسین، واہ حسین، ہائے حسین، واہ حسین، نعرے لگانے شروع کر دیے.
اب یہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہا ہے، سواری پر سوار ہے، اس نے نقاب نہیں اتارا، لیکن جب اس گورنر ہاؤس کے اندر پہنچا تو وہاں جا کر اس نے نقاب اتارا۔ جب نقاب اتارا تو اس نے آنکھیں لوگوں کو دیکھی کہ تم اتنے حسین کے شہدائی ہو، تم حسین کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے ہو۔ تو اس وقت سوچنے کی بات ہے 80,000 کوفی جو مسلم بن عقیل کے ساتھ تھا، وہ نعمان، وہ عبید اللہ بن زیاد کون تھا؟ اکیلا۔ کتنے تھے؟ اکیلے تھے۔ اگر کوفیوں کے اندر وفا ہوتی تو اس کو آنکھیں دیکھنے دیتے، اس کی بوٹی کر لیتے، 80,000 بندہ اور ایک بندہ اس کی بوٹی کر لیتے، لیکن وہ کوفی وہیں دیکھ کر حیران ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ پہلے حسین کے نعرے لگا رہے تھے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، لیکن جب اس نعمان اس کو دیکھ کر عبید اللہ بن زیاد کو خاموش ہو گئے، وہیں سے غداری شروع کر دی، خاموش ہو گئے۔ اب جب مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ حضرت حسین کے نام پر وہ داخل ہو گیا، گورنر تبدیل ہو گیا، انہوں نے اپنے وفاداروں کو بلایا، آؤ بھائی آؤ اس کا احاطہ کرتے ہیں۔ وہ سب آ گئے، ان سب نے مل کر 80,000 لوگوں نے گورنر ہاؤس کا گھراؤ کر لیا، 80,000 لوگوں نے گورنر ہاؤس کا گھراؤ کر لیا، اور گورنر ہاؤس کے اندر صرف 50 آدمی تھے، ایک وہ عبید اللہ بن زیاد اور باقی جو اس کے ساتھ تھے، کچھ پولیس کے تھے، کچھ اس کے جو ہے نا ذاتی سیکورٹی گارڈ تھے، کچھ اس کے چمچے گرچے تھے، وہ سارے اندر موجود تھے۔ اس نے بڑی چال چلی، بڑا ذہین اور جو ہے نا زیرک آدمی تھا، بڑا باریک بین آدمی تھا، اس نے چال چلی۔ اس نے جو اندر بیٹھے تھے ان کو کہا بھائی دیکھ لو باہر کتنے لوگ آ چکے ہیں، میں آپ کو یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو میرا وفادار ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو یہاں سے لے کر نکل جائے اور ان کو سمجھائے اور یہ صاف بتائے کہ جو ہمارا وفادار بنے گا ہم اس کو انعامات دیں گے، اور جو ہمارا وفادار نہیں بنے گا ہم اس کو سولی پر چڑھائیں گے۔ تو اس نے یہ کہہ کر سب لوگوں کو بھڑکایا، عبید اللہ بن زیاد، سب لوگ جو ہے اس کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ یہ بات کر رہا ہے، چلو اس کی بات دے دیتے ہیں۔ سب نے حکومت کے لالچ میں آ کر جب باہر نکلے اپنے اپنے رشتہ داروں کو ترغیبیں دینی شروع کر دی۔ ترغیبیں دیتے دیتے کیا ہوا، 80,000 میں سے صرف 30 آدمی بچ گئے۔ 80,000 میں سے کتنے بچ گئے؟ 30 آدمی، 3 آدمی بچ گئے 80,000 کو، باقی سارے کے سارے چلے گئے، باقی سارے کے سارے غائب۔ اب مسلم بن عقیل انہوں نے وہاں سے جو وہاں کوفہ کے اندر رہ رہے تھے، پہلے وہ رہ رہے تھے مختار نامی آدمی کے اندر، مختار نامی آدمی اس کے گھر کے اندر رہ رہے تھے، مختار نامی کے گھر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کام خراب ہو گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں مختار کے گھر میں رہ رہا ہوں، وہ ہانی بن عروہ کے گھر میں چھپ گئے، جا کر ہانی بن عروہ کے گھر میں جا کر چھپ گئے، وہاں چھپ کر بیٹھ گئے۔ اب جو ہے نا ان کا ڈھونڈنا مشکل ہو گیا، 30 آدمی صرف بچے، 30 آدمی، باقی سب جو ہے نا غداری کر گئے، پیچھے ہٹ گئے، عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ مل گئے۔ یہ ہے کوفی، مثال دیتے نا یہ تو کوفی ہے، یہ تو کوفی ہے۔ 5 منٹ پہلے 80,000 ہے اور 5 منٹ بعد 3 یہ کوفی ہے، یہ ضرب المثل بنی ہے، یہ کوفی ہے، کوفی ہے اور منہ سے بڑے وفادار، ایک ضرب المثل بنی ہے۔ تو بہرحال حضرت مسلم بن عقیل چھپ گئے، اور وہاں جا کر جب چھپے تو کسی کو پتہ نہیں چلا۔ عبید اللہ بن زیاد نے پھر اعلان کر دیا جو مسلم بن عقیل کو لائے گا میں اس کو انعام دوں گا، جو اس کو پکڑ کر لائے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ کوئی پتہ نہیں چلتا، اب کوئی بتانے والا نہیں، وہی اسے ہانی بن عروہ کو پتہ ہے، ہانی بن عروہ وہ وہاں حکومت کا نمائندہ تھا، اسی کو پتہ ہے۔ لیکن جب سے مسلم بن عقیل اس کے گھر میں گئے وہ وہاں ابن زیاد کے پاس نہیں گیا، وہ گورنر ہاؤس میں نہیں گیا، اس کو تجسس ہوا کہ یہ ہانی نہیں آ رہا، خیر ہے۔ اس نے خفیہ طور پر 2 بندے تیار کیے، عبید اللہ بن زیاد نے، جنہوں نے شیعان علی کا نعرہ لگایا ہے، ہم علی المرتضیٰ کے وفادار ہیں، ہم شیعان حسین میں سے ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور یہ نعرہ لگا کر انہوں نے خفیہ طور پر تجسس شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ وہاں تک پہنچ گیا جہاں مسلم بن عقیل تھے، بیس بدلا ہوا ہے، جاسوسی کر رہا ہے، اور جاسوسی کر کے وہاں تک پہنچ گیا ہانی بن عروہ کے گھر میں۔ اب ہانی بن عروہ اس کو جو ہے نا اس نے جا کر اطلاع دی کہ مسلم صاحب ہانی کے گھر میں تشریف فرما۔ عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چل گیا، عبید اللہ بن زیاد نے ہانی کو بلوایا، جب ہانی کو بلوایا تو ہانی کو بلوا کر پوچھا بھائی مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلم تیرے گھر میں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا بھائی مجھے مسلم کا پتہ نہیں ہے، کہاں تھے کہاں نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ میں گواہ دے سکتا ہوں۔ تو وہی جو 2 آدمی بیس بدل کر گئے تھے وہ گواہ بن کر بیٹھ گئے، سامنے آ گئے، منافق سامنے آ گئے، جو منافقت کر رہے تھے وہ سامنے آ گئے۔ پہلے حضرت حسین کے وفادار بنے ہوئے تھے، اب عبید اللہ بن زیاد کے وفادار بنتے۔ اب ہانی نے کہا اچھا مجھے چھوڑو، میں ان کو لے ملا، اس نے کہا نہیں اب تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں، اب تو چھوڑنے والی بات ہی ختم ہو گئی۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کرا دیا گیا، وہاں سے پکڑوا لیے گئے، اور پکڑوا کر شام کے وقت
وہ ذرا گھبرا گیا کہ میں آل رسول پر ہاتھ ڈال رہا ہوں. اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں, میں مجبور ہوں, لیکن اب میرے لیے کوئی حکم. تو مسلم نے فرمایا کہ ایک بات کر لیں کہ میں تو چلے جاؤں گا, مجھے پتہ ہے مجھے شہید کر دیا جائے گا, لیکن ایک پیغام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بھیج دینا کہ یہ کوفی ہیں, ان پر کبھی وفا کی امید نہ رکھنا, یہاں مت آنا, یہ کوفی ہیں, یہ غدار ہیں, ان پر وفا کی امید مت رکھنا, یہاں کبھی نہیں آنا. تو محمد بن اشعث نے خط لکھا اور خفیہ طور پر روانہ کیا. فرزدق ایک شاعر ہے, فرزدق ایک شاعر, اس نے جب حالات دیکھے, یہ بھی کوفہ کے اندر ہے, وہ بھی چپکے سے روانہ ہو گیا. اب ایک پہلا خط مسلم بن عقیل کا وہاں پہنچ چکا تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب اپنے بھائی کا خط پڑھا, اوپر مہر لگی ہوئی تھی, تو انہوں نے وہاں سے تیاری شروع کر دی. اب جب تیاری شروع کی تو صحابہ کرام سامنے آ گئے. انہوں نے فرمایا بھائی نہ جاؤ, ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں, حکم تو نہیں کرتے, مشورہ دیتے ہیں, نہ جاؤ. صحابہ کرام رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, منت کر رہے ہیں, اے آل رسول آپ وہاں نہ جاؤ, وہ کوفی ہیں, وہ غدار ہیں, وہ آپ کے ساتھ کبھی وفا نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں, مجھے وہ امامت کے لیے بلوا رہے ہیں, مجھے جانا ہے, اور ان کے خطوط دیکھو, ان کی حوفداری دیکھو, مجھے جانا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے عیسو و طالب, اپنے چھوٹے بچے ساتھ ملائے. کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا, صرف امامت کے لیے جا رہے تھے. کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا. اگر جنگ کا ارادہ ہو تو معصوم بچے ساتھ لے کر کوئی نہیں جاتا. معصوموں کو اگر بیعت کو لڑائی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں بچوں گھر کے اندر چھپ جاؤ, لڑائی ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی پیر لگ جائے آپ کو, وہاں لڑائی ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی تماچا آپ کو لگ جائے. ہم بچوں کو چھپا لیتے ہیں, خود بھی باہر نہیں نکلتے کہ لڑائی ہو رہی ہے, ہم اس میں ملوث نہ ہوں. تو حضرت حسین کا کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا. وہاں سے چلے تو راستے کے اندر فرزدق نامی مل گیا. فرزدق نے بھی حالات سنائے. ریحانی کو بھی شہید کر دیا گیا, مسلم کو بھی شہید کر دیا گیا, مسلم کے ساتھ جو ان کے بچے تھے وہ بھی شہید کر دیے گئے. آپ وہاں نہ جائیں. اور پھر راستے میں وہ خط بھی ملا محمد بن اشعث کا کہ آپ وہاں نہ جائیں, یہ لوگ کوفی ہیں, غدار ہیں, آپ کے ساتھ کبھی وفا نہیں کریں گے. اب جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی, حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں تقریر فرمائی, وہاں کھڑے ہو گئے اور اعلان فرمایا کہ لوگوں, میرے ساتھ کوفیوں نے دھوکہ کیا ہے, میرے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے, اور میرے سگے چچا زاد بھائی کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. اب جو لوگ میرے ساتھ آنا چاہے وہ آئے, اور جو لوگ پیچھے ہٹنا چاہے وہ ہٹ جائیں. جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ چلا تھا تو کچھ لوگ ساتھ چل پڑے, کچھ تماشائی ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہے نا اپنے لالچ میں ہوتا ہے کہ ہم بھی جائیں گے, وہاں خلافت ملے گی, ہمیں بھی کوئی عہدہ مل جائے گا, ہمیں بھی کہیں جو ہے نا ایک کونے میں نوکری مل جائے گی, ہم بھی کوئی کھائیں پیئیں گے. کچھ لالچی ہوتے ہیں اور کچھ وفادار ہوتے ہیں, تو کچھ ساتھ چل پڑے. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا تو جو ساتھ چلے وہ سب پیچھے ہٹنے لگ گئے, وہ سب پیچھے ہٹنے لگ گئے. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اپنے خاندان کو فرمایا, ہاں بھائی اب بتلاؤ. اب مسلم بن عقیل کے کچھ صاحبزادے ساتھ تھے, انہوں نے فرمایا کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ, مجھے ہمیں یہ بتلاؤ کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ مکہ گئے تھے اور وہاں مکے والوں نے محبوس کر دیا تھا اور اعلان ہوا تھا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے, تو ہمارے آقا کا کیا طرز تھا؟ آپ کے نانا نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ میرے نانا نے موت پر بیعت لی تھی. فرمایا تو آپ بھی تو انہیں کے صاحبزادے ہیں نا, ہمارا باپ شہید کر دیے گئے, آپ بھی اگر جانا چاہیں تو جائیں, ہم تو اپنے باپ کے انتقام لیے واپس نہیں جائیں گے, انتقام لیے بغیر ہم واپس جانے والے نہیں ہیں. حضرت حسین نے فرمایا پہلے بھی میں تمہارے آگے تھا, اب بھی تم سے آگے ہوں, آؤ میرے ساتھ, چلو ہم چلتے ہیں. چل پڑے, اور وہاں سے چلتے ہوئے ادھر شامی فوجوں کو اطلاع مل گئی, شام کے اندر یزید کو بھی پتہ چل گیا کہ حضرت حسین اپنا قافلہ لے کر چل پڑا ہے. ادھر ابن زیاد کو بھی پتہ چل گیا. انہوں نے رستے میں دستے بٹھلا دیے کہ رستے کے اندر کوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے والا کوئی نہ ہو, اور اگر کہیں ان کے ساتھ کوئی ملاقات کا خطوط کسی کا سلسلہ ہے تو وہ رستے میں روک لیا گیا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جہاں سے گزرتے کہیں نہ کہیں ان کو جاسوس نظر آتے. بالآخر ابن زیاد کو پتہ چلا کہ وہ قریب پہنچ چکے ہیں. اس نے حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا کے اندر اتارا جائے, کھلے میدان کے اندر اتارا جائے, اور وہیں بیٹھ کے ان سے مطالبات کیے جائیں. تو 2 محرم کو یہ مظلومین کا قافلہ اس مقام پر پہنچا. 2 محرم کو کربلا کے اندر جب 2 محرم کو پہنچا تو اس وقت ان کے سامنے شاہی فرمان سنایا گیا یزید کا. یزید کی طرف سے اعلان تھا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو, میرے ہاتھ پر بیعت کر لو, یہ اس کی طرف سے فرمان تھا. اور اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو ہم آپ کو یہاں سے واپس نہیں جانے دیں گے, میرے پاس ان کو پہنچایا جائے. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر وہاں انہوں نے گراؤ تنگ کر دیا, آپ یا بیعت کرو یا آپ جو ہے نا اس مقام سے واپس نہیں جا سکو گے.
تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، تم ہی لوگوں نے تو یہ خط لکھے تھے. وہاں خط کھول دیے سارے ان کے سامنے، جو 11-12 ٹوکری ان کے پاس خطوط کی تھی، کئی ہزار خط تھے، وہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے. یہ دیکھو یہ کس کے خط ہیں، یہ پڑھو، یہ کنہوں نے بلایا ہے، یہ کس کی مہریں لگی ہوئی ہیں، یہ کس کے سین ہوئے ہیں، یہ تم ہی تو ہو نا خط دینے والے، بلانے والے تم ہو. اب مجھے بلا کر کس مقام پر تم نے کھڑا کر دیا ہے؟ میرے ساتھ تو معصوم ہیں، میرے ساتھ تو عورتیں ہیں، میں تو لڑنے کے لیے نہیں آیا. تم لوگوں نے امامت کے لیے بلایا، میں تو امامت کے لیے آیا ہوں. تمہارے ساتھ میں تو وفاداری کرنے کے لیے آیا ہوں، تم وفادار بن کر مجھے بلا رہے ہو، اب کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی بات ہے، یا تو بیعت کرو یا ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے. عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں جو ہے یہاں سے ادھر ادھر نہیں جانے دینا، اور یہاں سے ادھر ادھر جانے نہیں دینا، ان کو یہاں پر قابو کرنا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے فرمایا کہ میری 3 شرطیں ہیں، میری 3 باتیں مان لو. کون سی 3 باتیں ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے واپس مدینہ میں جانے دیجئے، میں اپنے نانا کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں ان کی بستی کو اب چھوڑنا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا یہ بات بھی آپ کی منظور نہیں ہے. دوسری شرط انہوں نے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید سے ملاقات کرائی ہے، براہ راست میں اپنے چچا زاد بھائی سے ملوں گا اور اس سے بیٹھ کر معاملات طے کروں گا. وہاں بیٹھ کر اگر بیعت کرنی ہے تو بیعت کر لوں گا، نہیں بیعت کرنی ہوگی تو میری اس سے ملاقات ہو جائے گی. انہوں نے کہا یہ بھی منظور نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مجھے سرحد پر، اسلامی سرحد پر بھیج دیا جائے، میں اپنے خاندان کو وہیں لے کر چلا جاتا ہوں، میرا خاندان مدینہ چلا جائے گا اور میں سرحد پر پہنچ کر وہاں جا کر جہاد میں زندگی گزار دوں گا. انہوں نے کہا یہ تیسری بات بھی منظور نہیں ہے، کوئی بات بھی آپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت اس عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں عمر بن سعد کو مقرر کیا. عمر بن سعد یا عمر بن سعد دونوں نام ملتے ہیں. تو عمر بن سعد یہ حضرت حسین کا کچھ رشتہ دار لگتا تھا، کہیں نہ کہیں جا کے رشتہ داری تھی. تو جب عمر بن سعد کا حضرت حسین سے آمنا سامنا ہوا، حضرت حسین نے فرمایا کچھ غیرت کر، میرے ساتھ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اپنی فوج لے کر میرے اوپر 4000 کی فوج لے کر آ گیا تھا. 7 محرم کی بات ہے، 4000 کی فوج لے کر آ گیا. عمر بن سعد نے جب دیکھا کہ یہ میرا خون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لاڈ کیے ہیں، تو وہ بھی ذرا گھبرایا. اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بیعت کرنے کے لیے کہتا رہا، آپ بیعت کر لیں، آپ جو ہے نا ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو امن مل جائے گا. اس نے بڑی کوشش کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر اس طرح تم مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہو تو میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. میں فاسق اور فاجر کے لیے بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہاں اگر مجھے بیعت کرنی بھی ہے، آپ مجھے ملک شام پہنچا دیجئے، میں وہاں یزید سے ملاقات کروں گا اور وہیں جا کر جو بات ہوگی اس سے ہی کر لوں گا. لیکن عبید اللہ بن زیاد نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اس وقت اس نے دوسرا کمانڈر مقرر کیا، جس کو شمر ذوالجوشن کہتے ہیں. اس کی تقرری 9 کو بھی ہے، 9 محرم کو. جب اس نے دیکھا کہ عمر بن سعد یا عمر بن سعد یہ نرم پڑ گیا ہے، اب اس نے دیکھا کہ یہ تو بات جو ہے نا نہیں چل رہی، ہمارا مشن تو ناکام ہو رہا ہے، بیعت یہ نہیں کر رہا اور حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ کمپرومائز کر رہا ہے، کچھ ان کے معاملات طے نہ ہو جائیں. اس نے شمر ذوالجوشن کو مقرر کر دیا. اب شمر مقرر ہو گیا. اب ناوے کی 10ویں کی رات ہو گئی. 3 دن پہلے پانی بند کر دیا. وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پانی پینے کے لیے ایک بدبخت نے وہاں 3 مارا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ پہ لگا، منہ زخمی کر دیا. اس چہرے کو زخمی کر دیا جس چہرے پر میرے آقا بوسے دیا. اس چہرے پر انہوں نے تیر چلانے شروع کر دیے. اب 10ویں کی رات ہوئی. امام عالی مقام نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں حالات تمہارے سامنے ہیں. میرے رشتہ داروں ان میں سے 20 ایسے افراد تھے جو بنی ہاشم کے خاندان میں سے تھے اور باقی بھی عزیز و اقارب تھے، رشتہ دار تھے، کچھ بیعت کے بھی تھے. تو فرمایا کہ اب میرے ساتھ جو حالات ہیں تمہارے سامنے ہیں. اب آج کی رات ہماری آخری رات ہے، کل تک یہ لوگ ہمیں نہیں بخشیں گے. اب بھی جو جانا چاہے میری طرف سے اجازت ہے، جا سکتا ہے. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم کہاں جائیں گے جب اب آپ کے ساتھ زندگی میں آپ کے ساتھ ہیں تو مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہاں چھوڑ کر کبھی جانے والے نہیں ہیں. تو فرمایا ٹھیک ہے، نہیں چھوڑ کر جانے والے تو پھر میدان کے اندر پھر دیکھ لینا. اب ایک طرف 72 آدمی اور ایک طرف 4000 کا لشکر. دیکھو نسبت تناسب ہے تو لڑائی کا نسبت تناسب ہے. ایک طرف 72 ہیں اور وہ بھی نہتے، وہ بھی مظلوم، لڑنے کا سامان بھی نہیں ہے، کچھ اسباب بھی نہیں ہے، اور 72 اور آس پاس چاروں طرف سے 4000 فوج. شمر ذوالجوشن نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور گھیرا ڈال کر اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پر چاروں طرف سے حملے شروع کر دیے. چاروں طرف سے تیر کی برساتیں شروع ہو گئی. جو
رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سب سے پہلے جو شہید ہے اس کا نام ابو بکر بن علی ہے. یاد رکھنا، ابو بکر بن علی، حضرت علی کا صاحبزادے حضرت حسین کے بھائی ابو بکر بن علی. اور دوسرا شہید عمر بن علی ہے، اور تیسرا شہید عثمان بن علی ہے. یہ کون ہے؟ صحابہ کے نام سے. حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے بڑوں کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں. یہ لوگ بیان نہیں کریں گے، اگر بیان کریں تو ان کی وہ جو چال ہے وہ چھپتی ہے، وہ چال سامنے نہیں رہتی، یہ کبھی نہیں بیان کریں گے. تو ابو بکر بن علی شہید ہو گئے، عمر بن علی شہید ہو گئے، عثمان بن علی شہید ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ سب کی لاشیں اٹھا کر جا رہے ہیں اور آنکھیں برس رہی ہیں اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. دل اب بھی شاکر ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اور اس شکر کے عالم میں آنکھوں کے آنسو یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہوتے نا، یہ تو بہہ رہے ہیں اور دل اللہ کی رضا پر راضی ہے. یا اللہ تو اگر اسی بات پر راضی ہے تو میں حسین کی اس بات پر راضی ہوں. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو لوگوں کی لاشیں اٹھا رہا ہے نا، جب اپنے بیٹے علی اصغر کی لاش اٹھائے گا تو پھر پتہ چلے گا، پھر حسین کو پتہ چلے گا کہ کیسے ان کو اٹیک ہوتا ہے اور کیسے گرتا ہے. لیکن اس کو بھی شہید کر دیا گیا اور امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی لاش اٹھائی اور لاش اٹھا کر بڑے صبر و تحمل سے اپنے خیمے میں لے کر گئے اور آنکھیں برس رہی ہیں. جمعے کا وقت ہو گیا، جمعے کا دن تھا، جمعے کا وقت ہو گیا اور عین جمعہ کے وقت امام علی مقام کو انہوں نے شہید کیا. امام علی مقام نے وضو فرمایا، قرآن کی تلاوت فرمائی، تلاوت کر کے نماز ادا کر رہے تھے کہ دوران نماز ان ظالموں نے امام علی مقام پر تیروں کی برسات شروع کر دی اور پھر لیزوں سے حملہ شروع کر دیا. ایک بدبخت اٹھا، اس نے امام علی مقام کی گردن تن سے جدا کر دی اور جو تن سے جدا کی سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور امام علی مقام کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان پر رب کا دیدار ہو رہا تھا. آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور رب العالمین نے سارے پردے ہٹا دیے. فرمایا دیکھ تو میرے لیے قربانی دے رہا ہے، آج میں تجھے کتنا بڑا مقام دے رہا ہوں. تو اس وقت انہوں نے شہید کر دیا. لیکن شہید کرنے سے پہلے امام علی مقام نے 3 بددعائیں دی. جس وقت سب شہید ہو گئے، جو چند ایک باقی رہ گئے، مظلوم جو باقی رہ گئے، 3 بددعائیں دی. فرمایا کہ او لوگو، پہلی بددعا میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ تم نے مجھے مدینہ سے محروم کر دیا، تم نے مجھے مدینہ سے محروم کر دیا اور تم بھی مدینہ سے محروم رہو گے. یہ بات میں نے سمجھی، تم بھی مدینہ سے محروم رہو گے. یہ لوگ مدینہ جاتے ہیں نہیں جاتے، تم جاتے ہیں کوفہ، مدینہ نہیں جاتے، یہ ان کی بددعا ہے. اور دوسری بات فرمایا کہ تم نے مجھے مسجد سے محروم کر دیا کہ مسجد میں جا کر میں جمعہ ادا کرتا، اپنے نانا کی سنت زندہ کرتا، خطبہ دیتا، جمعہ ادا کرتا. تم نے مجھے مسجد سے محروم کر دیا، تم بھی مسجد سے محروم رہو گے، تم بھی مسجد سے محروم رہو گے. یہ مساجد کو ترجیح دیتے ہیں یا امام بگاڑے کو ترجیح دیتے ہیں؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ مساجد کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنے امام بارگاہ کو ترجیح دیتے ہیں؟ مساجد کی اہمیت نہیں ہے، اس کی تو اہمیت زیادہ ہے. تم نے مجھے مسجد سے محروم کر دیا، تم بھی ساری زندگی مسجد سے محروم رہو گے. اور تم نے اس سینے کے اندر تیر چلانا شروع کر دیا جس کے اندر قرآن ہے اور قیامت کی صبح تک قرآن تمہارے سینوں میں نہیں آئے گا، قرآن تمہارے سینوں میں نہیں آئے گا. یہ امام علی مقام نے آخری وقت 3 بددعائیں دی اور امام صاحب کو شہید کر دیا گیا. شہید کر کے ان ظالموں نے امام صاحب کی لاش پر گھوڑے دوڑائے. اس لاش پر گھوڑے دوڑا جا رہے ہیں جس کا بدن بھی جنت سے آ رہا ہے. اس لاش کو روندا جا رہا ہے جن کی روح اللہ نے اپنی خصوصی روحوں میں سے پیدا فرمائی. اور یہ جو نبی علیہ السلام کی گود میں بیٹھ کر جو آقا کے ساتھ لوٹ کر رہے ہیں، آقا کی گود میں بیٹھ کر میرے آقا کی داڑھی سے کھیلتے تھے، اس لاش پر وہ لوگ گھوڑے دوڑا رہے ہیں. اور پھر امام صاحب کا سر انہوں نے اٹھا لیا اور اس لاش کی بے حرمتی کی. بے حرمتی کرنے کے وقت جس وقت بے حرمتی کر رہے تھے، امام علی مقام کی بہن حضرت زینب تشریف لائی اور وہاں آ کر حضرت زینب نے اللہ کی طرف رجوع کر کے فرمایا، یا اللہ اس پر بھی ہم راضی ہیں، اس پر بھی ہم راضی ہیں. اگر تو نے اتنا بڑا امتحان لیا تو اس پر بھی ہم راضی ہیں، کیونکہ تیرا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے، ایمان والوں جتنی بڑی تکلیف آ جائے صبر اور نماز سے کام لینا. ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو، استقامت اختیار کرو. ان کو نہیں کہا جا رہا وہ بے صبرے ہیں، ان کو نہیں کہا جا رہا، ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے. ان کو تو ہم کہتے ہیں اور بے صبری کرو، اور بے صبری کرو، اور واویلا کرو، اور ہاتھ لگاؤ اپنے سینوں پر، چھونے لگاؤ. آج
آج کل جدید دور ہے، جدید چیزیں استعمال کرو، لیکن اپنے گھر میں رہ کر، ہمارے سامنے نہیں، اپنے گھر میں رہ کر۔ حکم تو ایمان والوں کے صبر کا، تو حضرت زینب نے کیا فرمایا، یا اللہ تو نے حکم دیا صبر کا، ہم اس پر بھی راضی ہیں، ہم صابرہ بن کے کھڑی ہیں۔ نہ انہوں نے مٹی اٹھا کر سر میں ڈالی، نہ ان کا دوپٹہ نکلا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کی اس شہزادی کا دوپٹہ اتر جاتا، میرا یہ نظریہ ہے کہ سورج وہاں سے پیچھے ہٹ جاتا، سورج بھی شرما جاتا۔ اتنا بڑا اعلیٰ خاندان ہے، اور نبی علیہ السلام کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ اب شہید کرنے کے بعد انہوں نے لاش کی بے حرمتی کی اور امام عالی مقام کا سر اٹھا کر ابن زیاد کے پاس لے گئے، عبید اللہ بن زیاد جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا، اس کے پاس لے گئے، اور بھی شہداء کے سر تھے۔ اس خبیث آدمی نے اپنی چھڑی اٹھا کر امام عالی مقام کے ہونٹوں پر ماری شروع کر دی، ان ہونٹوں پر جہاں میرے نبی بہت سے لیا کرتے تھے، ان ہونٹوں کی توہین کر رہا ہے جہاں رحمت کائنات اپنے ہونٹ ملاتے تھے، اور وہاں بیٹھ کر رحمت کائنات ان کو اپنی لوری اور اپنے محبوب انداز میں اپنی لب ان کو چسایا کرتے تھے، قرآن چسایا کرتے تھے اس زبان سے۔ اس پر اس نے لاٹھی مارنی شروع کر دی، تو ساتھ ایک بیٹھے ایک آدمی تھے، ان کا نام زید ہے، انہوں نے کہا بے غیرتا کچھ حیا کر، اور بے غیرت انسان کچھ حیا کر، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ میرے آقا یہاں بیٹھ کر بوسے دیا کرتے تھے۔ وہ ہنسنے لگ گیا، بے غیرت ہنسنے لگ گیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور پھر جو کنبہ بچ گیا، آج بعض لوگوں نے کہا کہ تھوڑی آگے تفصیل بھی کر دینا، ٹائم تو ہو چکا ہے، لیکن آج بات پوری کریں گے، ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ، ضرور شریف پڑھی۔ اب جو لوگ بچ گئے، عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ ان کو میرے سامنے پیش کرو۔ اب ان سب کو پیش کیا، اس میں کچھ عورتیں تھیں اور امام زین العابدین تھے، وہ بچے ہوئے تھے، وہ بھی زخمی تھے، بیمار تھے، ان کو سامنے پیش کیا گیا۔ وہ امام زین العابدین سے مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو حسین کیسے مارا گیا، تو وہ فرمانے لگے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حسین کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا گیا، حسین کے ساتھ تم ظالموں نے بہت بڑا ظلم کیا۔ اس نے کہا نہیں، تمہارا تو عقیدہ اللہ نے مارا ہے، اللہ نے تجھے کیوں نہیں مارا؟ وہ بغیرت بکواس کر رہا ہے، عبید اللہ بن زیاد بکواس کر رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے کیوں نہیں مارا؟ تو امام زین العابدین اس کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ کے رحم اور حلم پر مسکرا رہے ہیں کہ یا اللہ اتنا بڑا ظلم اور تیرا حلم اور رحم کے کیا کریں، تو اتنا بڑا رحیم ہے کہ اتنی زیادتی کے باوجود بھی، کہ وہ حلیم بھی ہے، اتنا ظلم کے باوجود بھی اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، مسکرا بھی رہے۔ اب اس نے وہ قافلہ روانہ کر دیا شام کی طرف۔ اب یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہو گیا، جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے اور ان کے کچھ رشتہ دار ہیں، ان کی بہنیں ہیں، اور یہ امام زین العابدین کی قیادت میں وہ قافلہ جا رہا ہے۔ اور میں یہ تاریخ کے حوالے سے، یہ تاریخ اسلام میرے پاس پڑھی ہے، اور میرے پاس تاریخ ابن خلدون بھی ہے، بڑی معتبر مستند کتاب ہے تاریخ ابن خلدون، میرے موبائل کے اندر بھی موجود ہے۔ اس تاریخ ابن خلدون کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یزید کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا علم نہیں تھا۔ میں یزید کی طرفداری نہیں کر رہا، میری بات ذہن میں رکھنا، جو باتیں میرے سامنے ہیں میں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یزید کو امام حسین کی شہادت کا علم نہیں تھا، اس کو بتلایا گیا، امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ کس نے مارا ہے؟ کہنے لگا کہ عبید اللہ بن زیاد نے مروایا ہے۔ اس نے لعنت بھیجی عبید اللہ بن زیاد پر۔ یزید کہنے لگا کہ کوئی اتنا بڑا بھی معاملہ تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کو اس نے ذبح کر ڈالا، کاش کہ میں اس موقع پر ہوتا اور امام کو قتل نہ ہونے دیتا۔ یہ تاریخ کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میں اس کی طرفداری نہیں کر رہا، یہ نہ سمجھنا کہ میں اس کی طرفداری کر رہا ہوں، میں اس کو نہ قتل ہونے دیتا۔ پھر جب یہ قافلہ پہنچا، یہ قافلہ جب یزید کے گھر کے قریب پہنچا تو یزید باہر نکل اس قافلے کا استقبال کرتا ہے، اور استقبال کرنے کے بعد جو زنان خانے تھے ان کو اپنے شاہی گھر کے اندر داخل کیا۔ یہ رشتہ دار تھے یزید اور حضرت حسین، یہ آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر اس وقت انہوں نے جو معاملہ کیا، یزید کے گھر میں ماتم شروع ہو گیا، یزید کے گھر میں یہ ماتم شروع ہوا، ابتدا وہاں سے ہوئی۔ انہوں نے کہا ہائے ہم نے کیا کر دیا، ہائے ہم نے اتنا بڑا ظلم کر دیا، ہائے ہم نے اتنی بڑی زیادتی کر دی۔ اور 3 دن مسلسل یزید کے گھر میں ماتم جاری رہا۔ تو یہ سنت کس نے جاری کی ماتم کی؟ یہ طریقہ کس نے جاری کیا؟ سنت کا منل طریقہ، یہ طریقہ کس نے جاری کیا؟ یزیدیوں نے جاری کیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ یزیدیاں اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، حسینیوں نے ماتم نہیں کیا۔ حضرت زینب تو آ کر کہنے لگی کہ یا اللہ تیرا حکم تھا ہم صبر کر دیں۔ حضرت عثمان کی بیوی حضرت لیلا، جب عثمان کو شہید کیا گیا، انہوں نے چھت پر چڑھ کے اعلان کیا لوگوں امیر المومنین شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ تک زبان سے نہیں بولا۔ حضرت لیلا نوجوان بیوی
کے گھر میں ماتم شروع ہوا، اور پھر یزید نے امام زین العابدین کو اپنے شاہی دسترخوان پر بٹھایا، وہاں مہمانی کی، اور پھر جب امام حسین کے قافلہ میں جناب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، اس وقت لوٹ مار پڑی، جو ان کے پاس سامان تھا وہ سب چھین لیا، تو یزید نے اس سے کئی گنا زیادہ سامان دیا۔ ابن خلدون اٹھاؤ، ابن خلدون کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یزید نے وہ سارا سامان ان کو دیا اور زیادہ بھی دیا، اور پھر شرفاء کی سیکورٹی میں وہ ان کو اس قافلے کو مدینہ طیبہ تک پہنچایا۔ اس قافلے کو مدینہ طیبہ تک پہنچانے والا کون؟ یزید ہے، اور بڑا شرمسار ہوا، رونے لگ گیا، اور اس کے آنسو تھمتے نہیں تھے کہ یہ میری اجازت کے بغیر سب کچھ ہوا، کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا۔ میں اس کی طرفداری نہیں کر رہا، یہ مجھے تانا نہ دینا کل کو، میں ایک تاریخ کی بات بتا رہا ہوں۔ اور اب سوال یہ ہے، حضرت حسین تو شہید ہو گئے، اب کوئی آدمی قتل کیا جائے تو قاتل کو کہاں ڈھونڈا جاتا ہے؟ قاتل کو ڈھونڈا جاتا ہے، قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے حکومتی مشینری وہ جو ہے نا اپنے عروج پر ہوتی ہے کہ یہاں بندہ مارا گیا، اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ اب قاتل کو تلاش کرنے کے لیے نشانیاں تلاش کی جاتی ہیں کہ قاتل کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، اس کی نشانیاں تلاش کریں۔ اب نشانیاں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے چھوڑی تھی وہ کس کے پاس ہیں؟ یہ ذرا سوچیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی بہن زینب، اب ان کا دوپٹہ کس کے پاس ہے؟ بتاؤ، حضرت زینب کا دوپٹہ کس کے پاس ہے؟ یہی کہتے ہیں کہ حضرت زینب کا دوپٹہ ہمارے پاس ہے، یہی کہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دلدل نکالتے ہیں، وہ دلدل کس کے پاس ہے؟ حضرت حسین کی تلواریں کس کے پاس ہیں؟ تو قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے ایک آدمی مارا جائے، اور مارا جائے چاقو سے، اب چاقو میرے گھر میں برآمد ہو جائے تو مجھے آ کر پکڑ لیں گے نا، کہیں گے بھائی چاقو آپ کے گھر میں برآمد ہوئے، آپ قاتل ہیں، یہی کہیں گے نا۔ میں ایک پسٹل سے کسی کو قتل کر دیتا ہوں، خدا نہ کرے ایسا موقع ہے، خدا نہ کرے کوئی آدمی، میں نہیں کوئی اور کر دیتا ہے، پسٹل برآمد ہو جاتا ہے میری جیب سے، پسٹل برآمد ہو جاتا ہے، تو جب برآمد ہو جاتا ہے تو حکومت کیا کہے گی؟ اس کو قتل کرنے والا یہ نہیں ہے، فلاں ہے، ایسے کہے گی؟ نہیں، جس کے ہاتھ سے اسلحہ برآمد ہوگا اسی پر قتل کا الزام آئے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کا جو دلدل ہے وہ کس کے پاس ہے؟ دلدل کس کے پاس ہے؟ تو جس کے پاس دلدل ہے وہی قاتل ہے نا، ہمیں کیوں الزام دیتے ہو؟ بات سمجھ نہیں آئی، اوپر سے گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے ساتھ مناسبت نصیب فرمائے۔ علم جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کے ساتھ مناسبت مانگو۔ دلدل کس کے پاس ہے؟ امام حسین کا دلدل کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے۔ پھر الزام ہمیں کیوں دیتے ہو کہ امام حسین کے قاتل ہیں؟ جس کے پاس دلدل وہی قاتل، جس کے پاس زینب کا دوپٹہ وہی قاتل، اور جس کے پاس امام زین العابدین کا سہرا کون سجاتے ہیں؟ کون جو ہے نا اپنے بھگوڑے میں لاتے ہیں؟ تو یہ نشانیاں تو ان کے پاس ہیں، الزام ہمیں کیوں دیتے ہو؟ نشانیاں تو ان کے پاس ہیں، ہمیں الزام کیوں دیتے ہو کہ یہ قاتل ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا، الزام ہم پہ، قتل کرنے والے وہ، اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخ حسین۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آخری بات کہتا جاؤں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے سب شہداء کی شہادت کا عکس ان پر ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کو شہادت میں مقام دیا ہے نا، وہ سب شہداء کی شہادت کا عکس ان پر پڑا ہے۔ وہ کیسے؟ میں چند ایک شہداء کا نام لیتا ہوں، بات ذرا لمبی ہو گئی، میں معذرت کروں گا، لیکن بات جو ہے نا بڑی قیمتی ہے۔ حضرت شہداء میں حضرت حمزہ شہید ہے، آپ جانتے ہیں نا، حضرت حمزہ شہید ہے۔ شہداء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہیں، جانتے ہیں؟ شہداء میں حضرت عثمان شہید ہے، جانتے ہیں؟ شہداء میں حضرت علی المرتضیٰ شہید ہیں، ان کو تو آپ جانتے ہیں نا، یہ مشہور و معروف ہے۔ اب ایک بات اور کرتا جاؤں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کس کو فرمایا؟ حضرت حمزہ کو، حضرت حمزہ کو فرمایا۔ مقام کس کا زیادہ ہے؟ عمر کا زیادہ یا حمزہ کا زیادہ؟ مقام کس کا زیادہ ہے؟ مقام عمر کا زیادہ ہے، سید الشہداء حضرت حمزہ کو فرمایا جا رہا ہے۔ حالانکہ شہید حمزہ بھی ہے، شہید عمر بھی ہے، تو حضرت عمر کو بھی کہتے ہیں سید الشہداء، لیکن نہیں فرمایا۔ شہید تو عثمان بھی ہے، لیکن عثمان کو سید الشہداء نہیں فرمایا۔ شہید تو علی بھی ہے، اس کو سید الشہداء نہیں فرمایا۔ سید الشہداء کس کو فرمایا؟ حضرت حمزہ کو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے مظلومانہ شہادت، ایک ہوتی ہے مجاہدانہ شہادت۔ عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا کہ وہ مظلوم تھے، نبی کے مصلے پر تھے، نہتے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ مظلوم وہ ہوتا ہے، ایک آدمی جا رہا ہے، پیچھے سے کسی نے فیل کر دیا، وہ مظلومانہ شہید ہے۔ مظلوم وہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ عمر کو تو پتہ نہیں تھا کہ میرا قتل کرنے والا میرے پیچھے کھڑا ہے، پتہ تھا ان کو۔ اگر پتہ ہوتا تو عمر کو نماز کے بغیر قتل کر لیتا نا۔ عمر کی تو اتنی جلالت تھی کہ نماز کے بغیر ضرورت ہی کسی کی نہیں تھی ان کے قریب آنے کی، اگرچہ 63 سال کے بوڑھے ہو چکے تھے، تو نماز کے اندر اس نے موقع پایا۔
مظلومانہ شہید عثمان رضی اللہ عنہ کو 40 دن محصور کر کے مظلومانہ شہید کر دیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا کہ کوفہ کی مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں صبح کی نماز کے لیے، مسجد کے دروازے پر شہید کر دیا گیا۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ میرا قاتل بیٹا ہے تو علی المرتضیٰ جنہوں نے مرد کی خچے اڑا دیے تھے وہ قاتلوں کو کیا جانے، ان کے سامنے یہ ہم چھوٹے موٹے کہاں جائے، وہ تو ان سے کبھی بس کر نہ جاتے۔ تو امام علی المرتضیٰ کو بھی مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا، لیکن حضرت حمزہ کو سید الشہداء کیوں فرمایا گیا؟ ان کی شہادت مظلومانہ نہیں مجاہدانہ ہے، مجاہدانہ ہے کہ میدان کے اندر لگے، میدان کے اندر کھڑے ہیں، تلوار سے وار کر رہے ہیں، دشمنوں کے پرخچے اڑا رہے ہیں، کئی لوگوں کو قتل کر چکے ہیں۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ یہی ایک نہیں سنبھالا جا رہا، اسی ایک پر انہوں نے وار سے وار کیے اور ان کے جسم کے پرخچے اڑا دیے، تو یہ مجاہدانہ شہید ہے۔ اب میں نے ایک پہلے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت حسین کی شہید شہادت پر سب شہداء کا اللہ نے عکس ڈالا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان کے اندر ہیں اور کربلا کے میدان کے اندر وہ مظلومانہ طور پر کھڑے ہیں، نہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے وہ مظلومانہ ہیں۔ چھوٹے بچے ساتھ ہیں، چھوٹے بچے لے جانے والے لڑنے کے لیے نہیں جایا کرتے، مظلومانہ شہید۔ لیکن حضرت حسین نے فرمایا کہ میں ہاتھ باندھ کر کیسے مارا جاؤں؟ انہوں نے تلوار اٹھا لی، تلوار اٹھا کر ان پر بھی وار کیا، وار کرتے کرتے ان کے بھی بندے مارے، ان کے بھی بندے مرتے گئے اور آخر میں امام عالی مقام نے شہادت کا جام دیا۔ تو ایسے اعتبار سے مجاہدانہ شہید بھی ہیں، اللہ نے ان کو مظلومانہ شہید بھی فرمایا اور مجاہدانہ شہید کا مقام بھی عطا فرمایا۔ اور پھر ان کی شہادت کی نسبت عمر کے ساتھ بھی ہے کہ عمر کو جس نے مارا تھا وہ پیچھے بھاگنے لگا، لوگوں نے بھاگنے نہیں دیا، اس نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ دیا، اور جس نے حسین پر وار کیا وہ بھی خنجر سینے میں گھونپ رہا ہے، جس نے حسین پر وار کیا وہ بھی اپنا سینے میں خنجر مار رہا ہے اور قیامت کی صبح تک مارتا رہے گا۔ حضرت عمر کو جمعہ کے دن شہید کیا گیا اور ان کو بھی جمعہ کے دن شہید کیا گیا۔ حضرت عمر کو بھی نماز میں شہید کیا گیا اور ان کو بھی نماز کی حالت میں شہید کیا گیا۔ حضرت عمر کو بھی سجدے میں شہید کیا گیا، ان کو بھی سجدے میں شہید کیا گیا۔ اور جب آپ حضرت عثمان کی طرف دیکھیں تو عثمان کو بھی مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا، نہتے تھے، کچھ نہیں تھا۔ حضرت امام علی مقام کے پاس اگر آپ ہتھیار دیکھیں تو کچھ بھی نہیں تھے، ایک دو ہتھیار تھے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور حضرت عثمان کے پہرے دار کوئی بھی نہیں تھا، حضرت حسین کے پاس 72 تھے، پہرے 4000 تھے، ایسے اعتبار سے عثمان سے بھی نسبت ہے اور اپنے باپ علی المرتضیٰ سے بھی نسبت ہے۔ علی المرتضیٰ بھی وہاں امامت کرنے کے لیے گئے تھے، یہ بھی امامت کرنے کے لیے گئے تھے۔ اور جب آپ دیکھیں حضرت حمزہ کی طرف تو وہ مجاہدانہ شہید ہے، تو حضرت حسین نے تلوار بھی اٹھا لی اور میدان کے اندر لڑتے بھی رہے اور ایسے اعتبار سے شہید بھی ہو گئے۔ تو اللہ نے سارے شہیدوں کی شہادت کا عکس ان پر ڈال دیا، تو سب شہیدوں کا مقام بھی ان کو مل گیا۔ میرے آقا نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جتنے نوجوان ہوں گے ان کے سردار میرے لیے شہادت ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے حقیقی محبت نصیب فرمائے اور صحابہ اور اہل بیت سے حقیقی عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا